یہ دنیا کفر و شرک سے بھری پڑی ہے۔ جھوٹ، مکاری اور دغابازی سے لوگ اس دنیا میں حکومت اور شہرت حاصل کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں ان کا کیا ہوگا۔ اسلام کی ابتدا میں جن فتنوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں جھوٹے نبیوں کا فتنہ بہت بڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی فتنے سر اٹھانے لگے تھے۔ حکومت اور مال و دولت کے لالچی لوگ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ ان جھوٹے نبیوں میں سب سے بڑا جھوٹا مسیلمہ بن حبیب کذاب تھا۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ مسیلمہ یمامہ کے بنو حنیفہ قبیلے کا تھا۔ شروع سے ہی چال باز اور مکار انسان تھا۔ پتہ ہے، مکہ کے بعد جب پورا عرب مسلمان ہو رہا تھا، تب اسی سال یمامہ سے قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک جماعت آئی، جس میں مسیلمہ بن حبیب کذاب اور اس کے کچھ ساتھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے مدینے میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ مدینے سے جب مسیلمہ کذاب اپنے وطن یمامہ واپس لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے کی خبر مشہور ہوئی۔ اس خبر کو سنتے ہی مسیلمہ کذاب کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس بدبخت کا نبی ہونے کا دعویٰ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کو حکومت مل جائے اور مال و دولت سے یہ امیر ہو جائے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا آدھا ملک آپ کا اور آدھا ملک میرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو بڑا ہی پیارا جواب بھیجا۔ لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، بے شک یہ زمین اللہ کی ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور بہتر انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس جواب کو بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے ہی قبیلے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن الوف، جو مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا تھا، اس کو مسیلمہ کذاب کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ وہ مسیلمہ کذاب کو سمجھاؤ اور اسلام پر قائم کرو۔ مگر رجال بن الوف ایک کمزور عقیدے والا گھٹیا انسان نکلا۔ رجال جب مسیلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچا تو ایک تو اس کی اپنے قبیلے سے محبت اور دوسرا مسیلمہ کذاب کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس نے مسیلمہ کو نبی تسلیم کر لیا۔ اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے کمزور عقیدے کے مسلمان بھی مسیلمہ کذاب کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ مسیلمہ کذاب اتنا مکار انسان تھا کہ اپنے نبی ہونے کے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بھی من گھڑت باتوں کو قرآن کی آیت کہتا، اور جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی آیت اترتی تو مسیلمہ اپنے جاسوس سے اس آیت کا پتہ لگوا کر اس آیت میں فیر بدل کر کے اپنے لوگوں کو کہتا کہ دیکھو یہ آیت اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر دوسری طرف قبیلے بنو تغلق کی ایک عورت سجاہ بنت الحارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مکار عورت اتنی خوبصورت تھی کہ دور دور تک اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے، ساتھ ہی بڑی مالدار بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اتنی خوبصورت اور مالدار ہوں، میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی؟ بس پھر حکومتی لالچ کے چلتے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا، اور پھر سجاہ کے پاس تو 4000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ چالاک اور مکار عورت تھی۔ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور حکومت اور مال و دولت کو پانے کے لیے اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازم رکھی، مگر ساتھ ہی سور کا گوشت، شراب اور زناکاری جائز کر دی تھی۔ یہ جھوٹی نبیہ سجاہ اپنے لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑی، مگر تھوڑی دور جاتے ہی پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی لشکر اسی کے اور دوڑا چلا آ رہا ہے، اور دوسری طرف
سجاہ کو پتا چلا کہ مسلمان نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ گھبرا کے وہیں رک گئی۔ ادھر مسلمان کو جب پتا چلا کہ ایک طرف تو اسلامی لشکر آ رہا ہے اور دوسری طرف سجاہ کا لشکر کھڑا ہے، مسلمان کو شک ہوا کہ سجاہ نے بھی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر دیا ہے۔ آخر کار مسلمان نے سجاہ کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجاہ نے جواب بھیجا کہ میں مدینے پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، میں نبی ہوں اور سنا ہے تم بھی نبی ہو، کیوں نہ ہم دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں؟ مسلمان نے جواب بھیجا کہ ویسے تو پورے ملک پر میرا حق ہے، لیکن تم بھی نبی ہو، اسی لیے چلو میں آدھی پیغمبری تمہیں دے دیتا ہوں۔ سوچو دوستو کتنے جاہل اور نیچ تھے یہ لوگ، پیغمبری کا بنٹوارا کر رہے تھے۔ مسلمان نے سجاہ کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے لشکر کو چھوڑ کر اکیلی میرے پاس آ جاؤ تاکہ ہم پیغمبری کا بنٹوارا کر لیں اور مدینے پر حملے کی سازش بھی رچ لے۔ جب سجاہ مسلمان کے پاس پہنچی تو مسلمان کذاب نے اسے اپنے عشق کے جال میں اس طرح پھنسایا کہ وہ اس سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ سجاہ نے مسلمان کی پیغمبری کو تسلیم کیا اور جھوٹے نبی نبیہ کا نکاح ہو گیا۔ 3 دن تک سجاہ مسلمان کے پاس رہی۔ جب واپس اپنے قبیلے کے پاس پہنچی تو قبیلے والوں نے کہا، اے سجاہ، نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ کیسا بنا مہر کا نکاح کیا ہے تو نے؟ سجاہ واپس مسلمان کذاب کے پاس گئی تو مکار مسلمان کذاب نے سجاہ کو بیوقوف بنا دیا، کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت پر عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی، جاؤ خوش رہو۔ تو دوستو اس طرح ان ظالموں نے اسلام اور پیغمبری جیسے عظیم مرتبے کا مذاق بنا کر رکھا۔ مسلمان کذاب نے سجاہ کے ساتھ مل کر کئی اور قبیلوں کو اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا اور اب مسلمان کذاب کے پاس 40,000 کا ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ حالانکہ ان میں سے کافی لوگ مسلمان کو جھوٹا اور مکار مانتے تھے، مگر ہم قومیت کی وجہ سے مسلمان کذاب کا ساتھ دے رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 13,000 مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر بنا کر مسلمان کذاب کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ایک طرف سے 40,000 مشرک تو دوسری طرف سے صرف 13,000 مسلمانوں کی اتنی کم تعداد ہونے پر بھی مسلمان ڈرے نہیں، کیونکہ پکا ایمان اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ مسلمان کذاب اپنی سینا کو لے کر شہر یمامہ کے ایک بڑے باغ میں ٹھہرا۔ اس باغ کا دروازہ اور دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ کوئی بھی لشکر ان کو توڑ نہ سکتا تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلامی لشکر کو لے کر وہاں پہنچے تو مسلمان کے لشکر نے ان پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ حملے کو روکا اور پھر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح اس قدر حملہ ور ہوئے کہ مسلمان کذاب کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدحواسی کے عالم میں دشمن بھاگنے لگے۔ محکم بن طفیل جو مسلمان کذاب کے لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا، سپاہیوں باغ میں داخل ہو جاؤ۔ دشمنوں کا لشکر پھر سے باغ میں اکٹھا ہو گیا۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر خطرناک جنگ ہوئی، پھر مسلمانوں نے دروازہ توڑ دیا اور جگہ جگہ سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ مسلمان کے ساتھیوں نے کہا، اے مسلمان، تو نبی ہے، تو نے تو کہا تھا ہماری فتح ہوگی، اب کیا ہوا تیرے وعدے کا؟ مسلمان کذاب نے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت یہ باتیں نہ کرو، جاؤ اپنی جان بچاؤ اور جنگ لڑو۔ مسلمان دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے باغ میں گھس چکے تھے۔ جب مسلمان کذاب کو لگا کہ اب بچنا مشکل ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں کسی نے اپنا نیزہ پھینک کر مارا، جو مسلمان کی دوہری جرح کو چیرتا ہوا پیٹ کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ مسلمان کذاب اپنے اصلی انجام پر پہنچا، مسلمان مارا گیا تھا۔ اس حالت کو دیکھ دشمنوں پر خوب خوف طاری ہونے لگا۔ جس کو جس طرف راستہ ملا وہ ادھر ہی بھاگتا چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ صرف 13,000 مسلمانوں نے 40,000 کو شکست دے ڈالی تھی۔ یمامہ کی اس جنگ میں 17,000 دشمن مسلمانوں کے ہاتھوں سے ختم ہوئے اور 1,000 مسلمان شہید ہوئے۔ ادھر وہ جھوٹی نبی سجاہ مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ جنگ یمامہ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 11 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔